کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، بلند ہمت مسلمان وہ ہے جو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے کاموں میں برابر کوشش کرتا رہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، کہ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ داد تو اب چاہیے، تالی تو اب مانگتا ہوں آپ سے، جو اگلے دو مصرے آنے جا رہے ہیں اس پر، کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ دائٹ سے لے کے یہاں سے پیچھے تک تیار رہنا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ اور جو قافیہ ہے، شاعر دوستوں سے اس کی داد مانگتا ہوں کہ انداز، تھوڑا آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ یار ہم تو اتنی سیکیورٹی لے کر کے وہاں نہیں چلتے جہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں، تو یہاں کیا ضرورت؟ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد؟ شکریہ، تھینک یو عفوان کیسے ہو؟ تھینک یو، شکریہ بھائی، شکریہ۔ شکریہ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب۔ اچھا وہ بھی سنانا پڑے گا؟ ہاں بالکل سنائیں گے، وہ بھی سنائیں گے کہ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ داد دے دی، ورنہ آج کل جو ہے نا، میں صرف آخر میں بھیڑ روکنے کے کام آتا ہوں، بٹھا دیا جاتا ہوں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہوں گے، میرا نمبر آتے آتے آپ اتنا تھک چکے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سناؤں گا، لیکن بہت محبت، آپ نے بہت اچھے سے سنا کہ کہاں سویا ہے چوکیدار، یہ دیکھیے۔ ہاں اب مجھے لگا کہ میں وہی والی پربنی میں کھڑا ہوں، اب جا کے لگا مجھے، ابھی تک نہیں لگ رہا تھا مجھے۔ یہاں چھوٹا بھائی عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے
حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے نام اعمال میں ہر عمل کا ثواب دوسرے کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کرے گا تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی اتباع یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی برابری کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر ہی اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونپ لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن بنقع رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جب جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہے جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔